اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، مسلمان کو تکلیف دینا جو ہے یہ حرام اور ناجائز۔ کوئی مسلمان کسی دوسری مسلمان کو تکلیف نہیں دے۔ مسلمان کے اندر جذبہ احسار ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے نا، اس دل میں دوسروں کے لیے رحم نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے میرے ساتھ تو نہیں۔ کسی کے دکھ کو تکلیف کو دیکھ کر اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اسے توجہ کرنی چاہیے، اپنے غور کرنا چاہیے، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں۔ اگر میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ کسی کا دکھ مجھے اپنا دکھ نہیں لگ رہا، کسی کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف نہیں لگ رہی، ضمیر مردہ ہے، مر گیا ہے اندر سے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مثال ہے، اس کے جسم کی ایک حصے میں ایک چنگلی کو بھی تکلیف ہو، ایک انگلی کو تکلیف ہو تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین کے مسلمان ایک جسم کی مثال ہیں، تو کہیں بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ہر بندہ اپنا ہی الو سیدھا کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے اور سوائے اپنے مفاد کے اس کو کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کی سوچ اور فکر صرف یہ ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بس پھر وہ سوچے کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مثال ہے، جس کی ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے۔ اسی نبی نے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مثال ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مجھے بھی سوچنا ہے، آپ مسلمان ہیں آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کا ہم نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے فرمان کے مطابق ہم دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا پھر ہم بے حس ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اور میں ہم بے ضرر ہیں کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ کیا کسی کی تکلیف سے ہمیں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں کے درمیان اخوت ہے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ ہے۔ اقبال کا ہی شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر جماع جو ہے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھے۔ کابل میں بسنے والے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، اقبال کہتا ہے دلی میں ہندوستان میں رہنے والا مسلمان کہے ہائے، اس کو تکلیف ہو درد ہو کہ اس کو کانٹا کیوں لگا ہے، تو فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں جو قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔
یہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اقبال کہتا ہے یہ اخوت ہے، اس کو اخوت کہتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کی تکلیف جو ہے وہ مسلمان اپنی تکلیف کو کیا سمجھے، اس کو تکلیف محسوس کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ یہاں تو ارادتاً عمدن، ہاں جی، سوچن فکرن فطرتاً ہر حوالے سے ہر بندہ اس معاملے میں رہتا ہے کہ ہم نے کسی کو چوٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی، کسی کو تکلیف دینی ہے تو کس انداز میں دینی ہے، دکھ دینا ہے تو کس انداز میں دینا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ أَزْنَ الزَّنَا عِنْدَ اللَّهِ اسْتِلَالُ عِرْضِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ۔ بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث کے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ روایت کرنے والی ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں، جس کی عظمت و پاک دامنی کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حدیث کو روایت کرنے والی ہیں۔ آپ فرما رہی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَزْنَ الزِّنَا عِنْدَ اللَّهِ اسْتِلَالُ عِرْضِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ، کہ بے شک زنا سے بھی بڑا زنا، زنا سے بھی، یعنی زنا ایک ایسی بری لت ہے، ایسا بڑا اکبر الکبائر گناہوں میں سے ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ اس کے تم دور جو ہے قریب بھی نہیں جا سکتے، اس فعل کا انجام دینا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے۔ لیکن فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا ظلم، اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا ہے، کسی کو تکلیف، کسی کلمہ پڑھنے والے کو دکھ دینا ہے، تکلیف دینا ہے، جہاں پر اس کی عزت ہے وہاں اس کی بےعزتی کرنی ہے۔ جو اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی بدخوئی اور چغلی کرنی ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو، تو ایسا ہی ہے جناب۔ تو مسلمان کی عزت کو، جس کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے، اس کو حلال سمجھنا کہ میں جو کر لوں اس کے ساتھ کر لوں، فرمایا یہ اصل زنا ہے، یہ زنا سے بھی بڑا زنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ بولنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بولا، قرآن کی آیت پڑھی کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مکتسب، بغیر کسی ان کے قصور کے، بلا وجہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ بہتان بھی لگاتے ہیں اور ایک بہت بڑا کھلا گناہ بھی کرتے ہیں۔ ایک بہتان ترازی اور گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، اور اشد من الزنا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ پامال کرنا، اس کو ستانا، اس کے ساتھ ظلم کرنا، کسی بھی طرح کی اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے، رنج پہنچانے والے، دکھ بچانے والے جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہتان تراش اور کل گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے۔ اور امام الانبیاء آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دار دار اللہ من شک شک اللہ بھی، من دار دار اللہ بھی من شک شک اللہ بھی، فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی تو جس کا کوئی نہیں نا اس کا رب خود ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں ہے، چلو غصہ اسی پر بھی نکال لیتے ہیں، ہاں جی، اور اگر کوئی کسی نے شرم دلائی، حیا دلائی، غیرت دلائی تو کہہ جاؤ میرا تو جناب بی پی شوٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟
بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کمزورے بندے کے اوپر کیوں ہائی ہوتا ہے. کبھی تکڑے کے اوپر بھی ہائی ہو نا تو پتہ سمجھے کہ واقعی اس کو کوئی عارضہ لگ ہے. کسی تکڑے بندے کو کوئی بڑا وزیر مشیر جا رہا ہو گاڑی سے V8 بیٹھا ہوا ہو یا جناب بلٹ پروف گاڑی پہ جناب دروازہ کھول کے اس کو پکڑ کے گرے باندھ سے 2 ترائے لگا دے اور جناب سارا روڈ تو سی بند کرایا ہے تو بعد جا کے جی میرا تو جناب بی پی کی ہو گیا سی شوٹ ہو گیا سی. ایسا ہو سکتا ہے جی. تو بی پی شوٹ اس میں ہوگا جو سائیکل لے پہ کھڑا ہوگا اس کی سائیکل کے ساتھ آپ ٹچ ہو جائیں گے تو اس کو جناب تو بندیا طرح کھڑا نہیں ہو جاتا. تو بعد میں کسی نے کہا یار شرم کر یہ کیا یار بس میں مریض آدمی ہوں میرا بی پی کیا ہو گیا تھا ہائی ہو گیا تھا شوٹ ہو گیا تھا. تو یہ ایسا سمجھدار ہے کہ ہمیشہ غریبوں کے اوپر چھوٹ ہوتا ہے شاٹ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے باپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ گزارش کی تھی کہ انسان کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا امام الانبیاء کو اس سے زیادہ اپنی امت سے محبت ہے. ہاں جی. کسی کے لیے کوئی ایسے نہیں روتا جا کر غاروں کے اندر ایسا نہیں کوئی ساری رات کھڑے ہو کر جو ہے وہ پاؤں ورم آ جائے اور اپنی امت کے لیے روتا رہے کہ مالک میری امت کو معاف کر دے بخشش کر دے. ایسے نہیں کہ ہر موقع پر اپنی امت کو کوئی نہ بھولے ہی نہ جی. میرے معراج کے اوپر جائیں تو پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھیں واپس آئیں تو پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھیں. ہر وقت امت ہی امت